بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کرتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورۃ الم نشرح پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھو تو جان لو کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر تیز ہوگی۔ تازہ چیز کو کھا لینے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ، رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ بینگن کا بٹا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کا جو چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو تو سادگو دانہ بنا کر کھا لیا کرو۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر میں درد آرام ملتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہلے پھلے لوگوں کے لیے گنے کا رس انتہائی مفید چیز ہے۔ کمزوری دور کرتا ہے اور انسان کا بدن موٹا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ شلجم کھایا کرو، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور بدن کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرتا ہے۔ گنے کا رس دوسرے دن پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور رہے گی۔ خواب میں بکری کا نظر آنا مال و دولت میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہو جائیں تو بیر استعمال کریں۔ مٹی کے پیالے میں بکری کا دودھ پینے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے قبض کی شکایت ہو جائے تو رات کے وقت اسبگول دودھ میں ملا کر پی جائیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے اور پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ اگر کھانے کے دوران منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ زیادہ گرم کھانے
کھانے کے استعمال سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والا بندہ زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ کھجور کی گٹلی کے اندر طاقت کا خزانہ ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں گوبھی کا استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جو بندہ دانتوں پر آگ کی راکھ لگاتا ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ سانسوں کی بدبو کو لیمو پانی دور بھگاتا ہے اور گرمیوں کی گردوں کی صفائی کرنے میں بھی مفید ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کر لو، ہاتھ بھی گورے ہو جائیں گے۔ بکری کی چربی کے تیل سے سر کی مالش کرنے سے بوڑھے ہو جاؤ گے مگر بال نہیں گریں گے اور نہ ہی سفید ہوں گے۔ سیب کھانے سے فوری بعد پانی مت پیو ورنہ گلے کے کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگا لینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ آج کا نسخہ، سفید بالوں سے چھٹکارا چاہیے؟ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اچھی شیمپو سے دھو لیں اور روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔